الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کل کے درس میں ہم نے حلف الفضول کا ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی، اور اس معاہدے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے، اور مشرکین مکہ کے سارے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ اپنے چچا کو دیا تھا مضاربہ پر بزنس کرنے کا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ دوسرے لوگوں کا مال لے کر منڈیوں میں جاتے تھے، بیچتے تھے، اور پھر جو پروفٹ ملتا تھا طے شدہ اصول کے مطابق اپنا حصہ وصول کر لیتے تھے۔ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانتداری، اپنی ذہانت، اپنی دور اندیشی اور اپنی اچھی ڈیلنگ کی وجہ سے پاپولر ہونے لگے، مشہور ہونے لگے۔ یہاں سے پھر سٹوری شروع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ پہلے ان کے شوہر تھے ابو حالہ، بیٹی تھی حالہ، اس کے نام پر ہی کنیت تھی ابو حالہ، ایک بیٹی۔ وہ فوت ہو گئے تو حضرت خدیجہ نے دوسری شادی کی عتیق بن عائض سے۔ عتیق بن عائض سے حضرت خدیجہ کے 2 بچے تھے، ہند اور سمان۔ گویا کہ ٹوٹل 3 بچے تھے حضرت خدیجہ کے اس وقت۔ بزنس تھا۔ اب خاتون ہونے کے ناطے ٹریولنگ زیادہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس وقت سفر ہوتا تھا خچر پر یا اونٹ پر یا پیدل، اور منڈیاں بھی اس طرح ڈیولپڈ نہیں تھیں، تو خواتین کے لیے بہرحال بڑے مسائل تھے۔ تو وہ مختلف لوگوں، مردوں کو ہی اپنا پیسہ دے کر یا اپنا مال دے کر منڈیوں میں بھیجتی تھیں، اور اس طرح جس کی دیانتداری جتنی ہوتی وہ اس کے مطابق حضرت خدیجہ کو لوٹاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ اس کو کاروبار کے معاملے میں انوالو رکھا ہوا تھا۔ تو ایک دن خود اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ میڈم، کئی لوگوں کو ہم کاروبار کے لیے آزما چکے ہیں، یہ ایک نوجوان جو آپ کے قبیلے قریش کا ہی ہے، ہاشمی ہے، اس کی میں بہت شہرت سن رہا ہوں، ان کی ڈیلنگ، ان کی دیانتداری، خاص طور پہ کردار کا بڑا سچا آدمی ہے، ہیرا پھیری کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ ہم ان کو مال دے کر بھیجیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو بھی تھیں طے ہوئیں، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر سیریا کی منڈی میں گئے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ وہاں کے جو تاجر تھے ان کے ساتھ جو پہلے لین دین چل رہا تھا وہ میسرہ ہی کو پتہ تھا، اس لیے اس کو ساتھ بھیجا۔ اب میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پہ واچ کر رہا تھا، اور ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متاثر ہو رہا تھا۔ جب منڈی پہنچے
چند دن وہاں جو گزارے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی جب لوگ دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ سیٹھ صاحب خود آئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتاتے تھے کہ بھئی میرے پاس کسی کی امانت ہے، میں تو کسی کا مال لے کر بیچنے آیا ہوں. تو اس سے لوگ اور متاثر ہوتے تھے کہ کتنا سچ بولنے والا آدمی، اپنا بھرم نہیں مارتا، سچ بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تاجروں سے وعدے ملنے لگے کہ یہ سامان اگر آپ بیچتے ہیں تو ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں خریدیں گے، اور یہ آئٹم ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر آپ خریدیں تو ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بیچیں گے. چند دن وہاں گزارنے کے بعد جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو اس مرتبہ جتنا پروفٹ ملا پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا. اپنا حساب کتاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا شیئر طے کیا تھا حضرت خدیجہ سے وہ وصول کیا اور چلے گئے. میسرہ نے یہ جو چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے دیوانہ ہو گیا تھا. گھر میں جب بھی بیٹھتا تو ہر وقت اس کی زبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں ہوتی تھیں، انہی کا تذکرہ ہوتا تھا. حضرت خدیجہ کی ایک دوست تھی نفیسہ، وہ ایک دن حضرت خدیجہ کو مشورہ دینے لگیں کہ آخر آپ کب تک دوسرے مردوں کے ذریعے اپنا کاروبار چلائیں گی، اور پھر آپ کے بچے بھی ہیں، ان کو بھی گھر میں سرپرست چاہیے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں بلا شبہ تمہارا مشورہ بالکل درست ہے، لیکن میرے ساتھ 2 مرتبہ یہ ٹریجڈی ہو گئی کہ شوہر فوت ہو گئے. اب لوگ توہم پرستی کے شکار پتہ نہیں میرے متعلق کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسی عورت ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ شادی کرتا ہے مر جاتا ہے. تو شاید اب میرے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. عمر بھی 40 سال کے لگ بھگ ہو رہی تھی. لیکن نفیسہ نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، لوگ بڑی عزت کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد پورا نام تھا، ایک مثالی خاتون تھیں. اور یہاں پر ایک بات سمجھتے جائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، ان کے گھر میں بیوی بن کے جو بھی عورت آئی وہ اعلیٰ کردار کی تھی. ہاں یہ ہوا کہ کچھ نبیوں کے گھر میں کافر عورت آئی، مشرک عورت آ گئی نکاح میں، لیکن بد کردار نہیں آئی. یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ میاں اور بیوی دونوں کی عزت ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. اگر ایک غلط ہے تو بےزتی دونوں کی ہوتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو نبی چونکہ اعلیٰ شان کے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہوتے ہیں، ان کی عزت سب سے مقدم، لہٰذا نبی کے گھر میں بیڈ کریکٹر عورت نہیں آئی. آج جن ظالموں نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو معاف نہیں کیا، ان پر تہمتیں لگا دیں، ان کو ذرا برابر خدا کا خوف نہ آیا کہ وہ کتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں. بہرحال اس پر آگے چل کے بات ہوگی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نفیسہ کہنے لگیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے متعلق لوگ بہت اچھے انداز سے ذکر کرتے ہیں، اور میرے پاس ایک رشتہ بھی ہے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کون؟ تو کہا یہی لڑکا جو اس کو ابھی میسرہ کے ساتھ سیریا بھیجا تھا. حضرت خدیجہ تعجب کرتے ہوئے کہنے لگیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ ہاشمیوں کا شہزادہ، سب کا لاڈلا، اور کتنا خوبصورت جوان، 24-25 سال کا ینگ لڑکا، اس کے لیے اس کے خاندان والے نہ جانے کہاں سے کوئی رشتہ لے کر آئیں گے. میں بیوہ اور 40 سال عمر، مجھے کون قبول کرتا ہے؟
تو نفیسہ نے کہا جی ہاں آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، میں ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی تو کچھ بات نہیں کر سکتی، البتہ یہ جو نوجوان ہے خود اس کا جو مزاج میں نے دیکھا ہے یہ بالکل معاشرے سے الگ تھلگ ہے، یہ بڑی اعلیٰ سوچ کا مالک ہے، اس کو معلوم ہے کہ آپ بیوہ ہیں، آپ کے 3 بچے ہیں، ان کو ایک سہارا چاہیے، تو وہ ساری باتیں بھول جائے گا، وہ اس ہمدردی کے تحت مجھے امید ہے کہ وہ قبول کر لے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اگر ایسا ہو جائے تو میری قسمت کے وارے نہ آ رہے، لیکن لگتا بہت مشکل ہے۔ کہا آپ مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ نفیسہ گئیں اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے متعلق بات کی، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا کہ یہ میرے ساتھ کرنے والی بات نہیں ہے، میرے سرپرست چچا موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ یعنی اس وقت لڑکا بھی اپنے رشتے کی بات خود نہیں کیا کرتا تھا، اتنا شرم و حیا ہوتا تھا کہ لڑکا بھی اپنی شادی اپنے رشتے کی بات خود نہیں کرتا تھا، سرپرستی کرتے تھے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ابھی ماضی قریب تک یہی حال تھا، اب آ کے حالات کچھ سے کچھ اور ہو گئے۔ بہرحال نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈین چچا ابو طالب سے بات کی۔ ابو طالب نے کہا اچھا آپ مشورہ کریں گے پھر بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ابو طالب نے بات کی کہ بیٹا اس طرح میرے پاس یہ ایک پرپوزل آیا ہے تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا چچا آخر ہے تو وہ ہمارے خاندان کی عورت، اس کا خیال تو ہمیں رکھنا ہوگا، ہم قبیلے والے خود اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ابو طالب سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری ہیں، چنانچہ ابو طالب نے اپنے باقی بھائیوں کو یعنی رسول اللہ کے چچاؤں کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کو صورتحال بتائی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فیملی کے ساتھ ایک کمبائن میٹنگ ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، اور اس وقت جو بھی ان کا رواج بنا ہوا تھا، طریقہ بنا ہوا تھا، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلا نکاح ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر میں 5 اونٹ حضرت خدیجہ کو دیے تھے۔ اب اس سے بھی کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی مسلمان کی ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ایک 5 منٹ کا آئٹم ہے کہ بس وہ پھیرے نہیں لیتے، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، نکاح ایجاب قبول، اور اب اس میں حق مہر کی جب آتی ہے تو وہ جی وہ جو شرعی حق مہر بنتا ہے وہ جی، باقی کہیں شریعت نظر نہیں آئی، حق مہر میں آ کے وہ جی وہ شرعی حق مہر، اور وہ کیا بناتے ہیں، وہ 400-500 روپے آج کے اس دور میں بناتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھتی جائیے کہ شریعت نے فکس نہیں کیا ہے حق مہر۔ حق مہر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے دونوں کے خاندانوں کے درمیان جو طے ہو جائے، اصول یہ ہے کہ لڑکی والے لڑکے کی گنجائش سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں، اس پر بوجھ نہ ڈالیں، اور لڑکا جتنی اس کی استطاعت ہے اس میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے۔ 10 کروڑ روپیہ دے سکتا ہے دے دے اگر اس کی گنجائش ہے، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو حق مہر طے ہو جائے وہ شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ اور ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، 2013-14، یہیں پر ہماری اپنی فیملی میں ایک رشتہ ہوا، وہ بچی مدرسے کی فاضلہ، ان سے جب میں نے پوچھا کہ جی ان کے فادر سے کہ حق مہر کیا رکھیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ بچی سے میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا اماں پارا حفظ کر کے مجھے سنا دے، یہ میرا حق مہر ہوگا، آخری پارا ایک حفظ کر کے سنا دے۔ تو اب آپس میں رضامندی سے جو طے ہو وہ شرعی حق مہر ہے۔ اب دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تھوڑا سا عرصہ جو بزنس کیا تھا اس میں اتنا مال کما لیا تھا کہ 5 اونٹ
حق مہر میں دے رہے تھے. کتنی فراخ دلی دکھائی آپ نے. تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خاتون تو خود اتنی مالدار ہے، اس کو زیادہ حق مہر کی کیا ضرورت ہے. تھوڑا سا بھی دیتے وہ بھی قبول ہوتا اور نکاح درست ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، یعنی حضرت خدیجہ کی عزت کا خیال رکھا کہ یہ مالدار خاتون ہے تو اس کو اسی لحاظ سے حق مہر ملنا چاہیے. سامنے والے کی ریسپیکٹ کا خیال رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت دیا. اور اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد جس طرح اس فیملی کو سنبھالا، ان بچوں کو جو محبت اور شفقت دی کہ وہ اپنے سگے باپ بھول گئے. کہنے کو یہ الفاظ بڑے مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے. آگے چل کے میں آپ کو حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ سناؤں گا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بچے تھے، وہ غلام تھا اور اس نے وہ کتنا متاثر ہوا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. رسول اللہ کا پیار یہ ہوتا تھا. بہرحال حضرت خدیجہ کے مال کو اپنے پاس سامانہ سمجھ کے اس کی حفاظت کی اور اس کاروبار کو سنبھالا. حضرت خدیجہ نے بھی انتہائی فراخ دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فری ہینڈ دیا، جس طرح چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کریں. دونوں طرف سے یہ کوآپریشن تھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. کر سکتے تھے کہ پہلے ان کو سنبھالنے کے لیے میں نے کیا، مجھ سے عمر میں 15 سال بڑی، اب میں اپنے شوق سے کوئی نوجوان لڑکی سے بھی شادی کروں. نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں سے دونوں طرف سے بات ہوتی ہے. بیوی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہو نا مرد کو محبت اور احترام دینے کی تو مسائل نہیں پیدا ہوتے. اسی طرح مرد وہ بھی حقوق کا پوری طرح خیال رکھے تو الجھاؤ نہیں ہوتا. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیملی کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ ہی سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اولاد بھی دی. ایک بیٹا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ سے تھا، ابراہیم جن کا نام تھا. باقی ساری اولاد حضرت فاطمہ تک وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور اس کے بعد پھر ایک بڑا واقعہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا اور حجر اسود کو نصب کرتے وقت جو اختلاف ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو حل کیا تھا. یہاں سے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.